السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ آج پھر جمعہ کے دن مسجد میں مل کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر، یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ افسوس کہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر پاتے۔ رفتہ رفتہ جب یہ نعمت ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، پھر ہم افسوس کرتے ہیں اپنی گزری ہوئی زندگی پر، اور یہ سوچتے ہیں کاش ہم اپنی جوانی کے دنوں میں کچھ کر لیے ہوتے، کچھ آخرت کی تیاری کر لیے ہوتے، کچھ قبر کی تیاری ہی کر لیے ہوتے، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب ہی، یا قبر کے اندر جو سانپ اور بچھو، جو اژدہے، جو فرشتے ہم پر مسلط ہونے والے ہیں، ان سے بچنے کی کچھ تیاری کر لیے ہوتے، یا ہمارے نیچے ہماری موت کے بعد جو آگ کا بستر بچھایا جانے والا ہے، اس سے بچنے کے لیے کچھ تیاری کر لیے ہوتے۔ لیکن انسان اس وقت کفِ افسوس ملتا رہتا ہے، اور وہ وقت، وہ موقع دوبارہ انسان کو نہیں ملتا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے، دل سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے مجلس کے اندر، صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم پڑھ ہی لینا چاہیے۔ نقصان تو کوئی نہیں ہے، نفع بہت بڑا ہے۔ لوگ اس طرح بیٹھے ہیں، وہاں دھوپ کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، پوری مسجد ویران نظر آ رہی ہے۔ آگے بڑھ کے بیٹھ جائیں مل کر۔
جب بات آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، سنا ہی دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت ہی بڑا گنہگار تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے واقعہ نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ بڑی لمبی زندگی انہوں نے پائی، تقریباً 200 سال تک وہ زندہ رہا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 200 سال تک وہ زندہ رہا، لیکن اس 200 سال کے اندر کبھی بھی انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا ہی گنہگار تھا، کبھی انہوں نے اللہ کو یاد نہ کیا، کبھی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی کار خیر نہیں کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ کسی انسان کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ بھی ہو، کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، ہمیشہ برائی ہی کرتا رہتا تھا۔ لوگ اس سے بالکل تنگ آ چکے تھے، پریشان آ چکے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ آخر برائی کب تک؟ انسان کی زندگی کب تک؟ ایک دن تو مرنا ہی ہے، موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہی ہے۔ انسان کے پاس کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، پوری دنیا کا شہنشاہ کیوں نہ بن جائے، بادشاہ کیوں نہ بن جائے، ایک دن موت تو آنی ہی ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر ایسی دنیا کی طرف، ایسے جہاں کی طرف جانا ہے جہاں پھر موت نہیں آنے والی ہے، جہاں کی ہر چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں کی چیزوں کو زوال نہیں، ہر چیز قائم و دائم رہنے والی ہے۔ آخر اس کی بھی موت کی گھڑی آ گئی اور اسے بھی موت کی آغوش میں سونا پڑا۔ چونکہ لوگ اس سے بہت تنگ آ چکے تھے، 200 سال تک زندگی پائی، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ کبھی بھی ان کی زندگی میں نے ان سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، یہ ہمیشہ برائی ہی کرتا رہتا تھا، ہمیشہ برائی ہی کرتا رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بات آئی، اسی وجہ سے یہ واقعہ سنا دے رہا ہوں۔ تو اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے نفرت کی وجہ سے ان کا کفن دفن بھی نہیں کیا، بلکہ ان کو یوں ہی ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر گاؤں سے باہر ایک کوڑے پر، جہاں لوگ اپنے گھر کا کچرا پھینکا کرتے ہیں، وہاں پہنچا دیا، وہاں لے آ کر چھوڑ دیا تاکہ اسے کوئی درندہ جانور، کتا وغیرہ پھاڑ کر کھائے، برباد کر دے اسے، کیونکہ یہ اسی لائق ہے۔ ہر آدمی کو اس پر غصہ تھا، کوئی بھی اس سے خوش تھا ہی نہیں۔ اسے پہنچا دیا گیا کوڑے پر۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، وحی بھیجی کہ میرا ایک بندہ ہے جس کو لوگوں نے کوڑے پر پھینک دیا ہے، وہ مجھے بہت محبوب ہے، تم جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ کوئی اللہ کا بہت ہی نیک بندہ ہوگا جس کا انتقال کوڑے پر ہو گیا، اتفاق سے ادھر سے گزر رہا ہوگا، یا اور کوئی صورت پیش آئی ہوگی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو پتا چلا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو ہمیشہ گناہ کیا کرتا تھا، جس کو میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو یہ الٹا ہی جواب دیا کرتا تھا، میں کچھ بھی کہوں صحیح بات تو اس کے خلاف ہی بولا کرتا تھا، یہ تو وہی شخص ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے کہا تھا کہ تم اسے کفن دفن کرو، اس کے جنازے کا انتظام کرو۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کفن دفن کر کے سب کچھ کر دیا، پھر اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرا حکم ہوا، ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کی، لیکن بظاہر اس انسان کے اندر کوئی بھی خیر نہیں ہے، کسی بھی انسان نے آج تک اس سے کوئی خیر نہیں دیکھا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا محبوب تھا، آخر وجہ کیا ہے؟ کون سا اس کا عمل آپ کو اتنا زیادہ پسند آ گیا کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے؟ ایک نبی کے ہاتھ کسی کے کفن دفن کا انتظام ہو جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی جنازہ پڑھا دے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا
کہ وہ شخص گنہگار تو بہت تھا، لیکن ایک دن تورات پڑھ رہا تھا، اس کے اندر میرے محبوب جو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کا جب نام آیا، انہوں نے اس نام کو بہت ہی عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے چھوا، مس کیا اور بوسہ بھی دیا، چوما تھا۔ تو میرے نبی کے نام کو محبت سے چومنے کی وجہ سے میں نے اس کے 200 سال کی زندگی کے گناہوں کو بخش دیا، میں نے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائی، یہ برکت ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور دل سے محبت رکھیں، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر بسائیں، حضور کے ہر طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ وہ ایک شخص جو تورات پر عمل کرنے والا تھا، اس کی بخشش ہو گئی، صرف انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تورات کے اندر لکھا ہوا تھا اس کو بوسہ دیا، اس کو چوما عقیدت کے ساتھ۔ اگر ہماری پوری زندگی کے اندر ہی حضور کی سنت آ جائے تو ہماری زندگی کے کیا کہنے؟ کیا ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ بالکل کامیاب ہوں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر حضور بس جائیں، ہماری زندگی کے اندر حضور کی سنتیں بس جائیں۔ میرے بھائی، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ آج ہماری زندگی گناہوں سے خالی نہیں ہے، خطاؤں سے خالی نہیں ہے، آج ہم اللہ سے بے حد دور ہو چکے ہیں، آج ہماری زندگی سے شریعت نکل چکی ہے، آج ہماری زندگی سے حضور کی سنتیں نکل چکی ہیں۔ وقت ہے ابھی ہمارے پاس، ہم میں سے اکثر لوگوں کو شیطان گناہ کے وقت یہ خیال دلاتا ہے، شیطان کانوں میں آ کر یہ بات ڈالتا ہے، ابھی بھی مسجد کے اندر یا جلسے جلوس کے اندر کہیں بھی جب دین کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے، دین کی دعوت دی جاتی ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کو اچھی باتوں کا حکم کیا جاتا ہے، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ ارے ابھی تمہاری زندگی، ابھی تمہارا وقت کیا ہوا ہے، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو مستی کر لو، ابھی تو کھیل کود لو، جب بڑھاپا آئے گا اپنے چہرے پر داڑھی سجا لینا، جب بڑھاپا آئے گا مسجد کا رخ کر لینا، جب بڑھاپا آئے گا 2 سجدے کر لینا، اللہ کے سامنے رو لینا، توبہ کر لینا۔ یہ خیال شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا چال یہی ہے، سب سے بڑی چال شیطان کی یہی ہے کہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا آپ سوچیں اور شیطان کو اسی وقت جواب دیں، کیا جوانی میں انتقال لوگ نہیں کرتے؟ کیا جوانی میں لوگوں کی موت نہیں ہوتی ہے؟ ہم میں سے جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا ہم یہ گارنٹی لے کر آئے ہیں کہ ہم مسجد سے باہر زندہ صحیح سلامت جائیں گے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ موت ہر وقت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو بندہ توبہ کرتا ہے اور جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے، وہ بندہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤ، کہ جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب تو غلطی کرنے والے ہیں، لیکن بہترین غلطی کرنے والا کون ہے، بہترین گناہ کرنے والا کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین گناہ کرنے والا، بہترین غلطی کرنے والا، بہترین اللہ کی نافرمانی والا کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کے سامنے توبہ کر لے، جو اللہ سے
عاجزی کر کے معافی مانگ لے، اللہ کو خوش کر لے، وہ بہترین توبہ کرنے والا ہے، وہ بہترین بندہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ پسندیدہ بندہ ہے اللہ کے نزدیک۔ آج ہماری زندگی گناہوں سے خالی نہیں ہے، ہم کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک، ذرا سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کر ہم یہ سوچیں کہ ہم کب تک اپنے اوپر جہنم کی آگ کو تیز کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے اوپر سانپ اور بچھو کو مسلط یوں کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک گناہوں میں ملوث رہیں گے؟ ہم کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ آخر کون سا وہ وقت آئے گا جب ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور اللہ کو اپنا بنائیں گے؟ میرے بھائی، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے، گناہ کون نہیں کرتا؟ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے لوگ ہیں، سب سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت عرش پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو، انہوں نے ابھی گناہ کیا، انہوں نے ابھی غلطی کی، ابھی گناہ کیا، اور یہ پھر دیکھو مجھ سے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے پتا ہے، حالانکہ انہوں نے تنہائی میں گناہ کیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں گناہ کیا ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ توبہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں احساس ہے، اسے پتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جو میری پکڑ کر سکتا ہے، میرا کوئی خالق ہے جو مجھ سے سوال کر سکتا ہے، جاؤ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اسی طرح سے بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت یہی بات کہتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی انسان دن بھر میں 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے اور 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے، تو 70 مرتبہ اللہ رب العزت اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی جب تک ہم چاہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے دامن کو ذرا جھانک کر کے دیکھیں، ہمارے سروں پر بال پک گئے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، بڑھاپا چھا گیا، دانت جھڑنے لگے، گھٹنوں میں درد ہونے لگا۔ ابھی تک دنیا کی خواہش پڑی ہوئی ہے، ابھی تک دنیا کی خواہش پڑی ہوئی ہے، آخرت کی تیاری کب کرو گے؟ ہڈیاں کمزور ہو گئیں، قدم لڑکھڑانے لگے، چہرے پر جھریاں پڑ گئیں۔ جس چہرے کو سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت کہا جاتا تھا، آج اس چہرے کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہے۔ جس بالوں کو ہم بنایا کرتے تھے، سنوارا کرتے تھے، وہ بال سفید ہونے لگ گئے، بڑھاپا بالکل سر پر آ گیا، موت کے قریب پہنچ گئے، قبر کے اندر ہم سب کو جانا ہے۔ آخر کون سا ایسا دن آئے گا جس دن ہم توبہ کریں گے اپنے گناہوں سے، جس دن ہم اپنے دل کو پاک و صاف کریں گے اور اپنے دل کے اندر قرآن و سنت کو داخل کریں گے، اپنے سینے سے قرآن کو لگائیں گے، اپنے زندگی کے اندر حضور کے فرمان کو داخل کریں گے۔ آخر کون سا وہ دن آئے گا؟ کب وہ دن آئے گا جب ہم توبہ کی طرف مائل ہوں گے؟ اللہ کا شکر مانیے کہ اللہ نے ہم سب کے گناہوں پر پردہ فرما رکھا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہو، اللہ سے چھپا ہوا ہو۔ ارے اللہ کی ذات تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے گود میں ایک بچہ تھا اور وہ روٹی پکا رہی تھی تنور کے پاس، وہ بچہ بار بار آگ کی طرف جاتا اور وہ عورت بچے کو روک رہی تھی۔ پھر وہ عورت جا کر سوال کرتی ہے کہ یہ ایک بچہ ہے میرا اور میں اسے بار بار آگ سے بچانا چاہتی ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت گنہگار بندوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ یہ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے؟ میں ایک ماں ہوں اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میرا بچہ آگ میں نہ گر جائے، کہیں آگ میں جل نہ جائے، اور وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کیسے جہنم میں داخل کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی آیت کریمہ لے کر آئے اور کہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون،
کہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تو ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ہاں، کون ظلم کرتا ہے؟ کون ظلم کرتا ہے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ یہ انسان ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو صحیح چیز کیا ہے وہ بھی بتا دیا اور غلط چیز کیا ہے وہ بھی بتا دیا، جنت اور جہنم دونوں کا راستہ بھی دکھلا دیا. اس کے باوجود، ہر چیز کی جانکاری کے باوجود، جاننے کے باوجود، جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ نے کہاں ظلم کیا؟ انسان تو خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. انسان جان رہا ہے کہ نماز چھوڑنا یہ اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، نماز چھوڑنے سے انسان جہنم کے قریب جاتا ہے، نماز چھوڑنا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے. انسان یہ ساری چیزوں کو جان رہا ہے، اس کے باوجود نماز چھوڑتا ہے. تو ظلم کون کر رہا ہے؟ اللہ ظلم کر رہا ہے یا انسان ظلم کر رہا ہے؟ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے، اس کے باوجود انسان شراب پی رہا ہے. تو ظلم کون کر رہا ہے؟ اللہ ظلم نہیں کر رہا ہے بلکہ انسان خود ظلم کر رہا ہے. اللہ نے فرما دیا کہ سود مت کھانا، اس کے باوجود مسلمان سود کھا رہا ہے. تو کون ظلم کر رہا ہے؟ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ ظلم نہیں کر رہا ہے. اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں تنبیہ کر دیا، بتا دیا کہ یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے تمہیں جہنم کے قریب لے جائے گا. یہ سارے گناہ کے کام ایسے ہیں جو تمہیں جہنم کے گڑھے میں پہنچا دے گا. اور اس راستے پر چلو گے، محمد کے راستے پر چلو گے، صحابہ کرام کے راستے پر چلو گے، تم جنت میں جگہ پاؤ گے. اب ہم دیکھیں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی حضور کے بتائے کے مطابق ہے یا نہیں، حضور کی سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں، صحابہ کرام کی زندگی سے ہماری زندگی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. اگر نہیں ملتی ہے تو اللہ کے سامنے رونے، گڑ گڑانے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو زندگی گزر گئی ہے اس پر شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. انسان کو ہر کام کے لیے وقت ہے. اپنی زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہر کام کے لیے وقت ہے. وقت نہیں ہے اگر تو صرف قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے. صبح سے اٹھ کر اگر ہم دیکھیں، اپنی زندگی دیکھیں، اپنے نوجوانوں کی زندگی دیکھیں، صبح سے اٹھ کر کتنے لوگوں نے گانا بھی سنا ہوگا، کتنے لوگوں نے فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، کتنے لوگوں نے نیوز بھی دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں نے اخبار بھی پڑھا ہوگا، کتنے لوگوں نے اپنی ضروریات بھی پوری کی ہوں گی. بہت سے لوگ ہیں جو ہر طرح کے کام کیے ہوں گے صبح سے لے کر ابھی تک میں. 1:15 بجنے کو ہے، 6 بجے سے لے کر 1 بجے تک میں آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن وقت نہیں ملا. تو صرف نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملا. کیوں بھائی؟ کام بہت ہیں. نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے جو بہت کام ہے. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس، لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے لیکن قرآن کی 2 آیت پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. بہت بزی ہیں ہم، بہت بزی ہیں ہم. یاد رکھیے، اپنے پاس ہم کتنی ہی ڈگری کیوں نہ جمع کر لیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے قرآن کو پڑھنا ضروری ہی ہے. جنت میں جانے کے لیے حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے اللہ کا فرمان اور رسول کا فرمان پڑھنا ضروری ہے. اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا، عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ہماری زندگی صرف دنیاوی زندگی نہیں ہے کہ کھا پی لیا، مر گئے، سب ختم ہو گیا. ہمیں تو یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، جب منکر نکیر آئیں گے، قبر کا معاملہ شروع ہوگا، ہر طرف سے عذاب آئے گا، قبر کو دبا دیا جائے گا، ہم اس میں پس کر رہ جائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے عمل خراب ہوں تو ہم اس میں پس کر رہ جائیں گے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں تو جنت سے کھڑکیاں کھولی جائیں گی، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوئے تو جہنم تو آگ کے بستر بچھا دیے جائیں گے. 199 اژدہا، 200 اژدہے، ایک کم 200 اژدہے ایک آدمی پر مسلط کر دیے جائیں گے، جو ہر وقت 24 گھنٹہ ان کو ڈستا رہے گا. اس دنیا کے اندر ایک چنگاری ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. قبر کے اندر آگ کے بچھونے پر سونا یہ کوئی معمولی بات لگتا ہے ہمیں؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ آگ کے بستر پر سونا، ایک سانپ کاٹ لے تو ہماری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے.
اور وہاں 199 اژدہے مسلط ہوں گے، کوئی چھوٹے موٹے سانپ نہیں، 199 اژدہے مسلط ہوں گے، اور ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو ہر وقت مردے کو پیٹتا رہے گا، جو مردے کی چیخ و پکار کو بھی نہیں سنے گا کیونکہ وہ بہرا ہوگا، اور وہ کس جگہ پر مار رہا ہے مردے کو، سر پر مار رہا ہے کہ گھٹنے پر مار رہا ہے کہ ٹخنے پر مار رہا ہے کہ کمر پر ہتھوڑا لگ رہا ہے، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ اندھا رہے گا۔ اس وقت کیا عالم ہوگا؟ میرے بھائی، ہماری زندگی کوئی آسان زندگی نہیں ہے، ہمیں اللہ نے جنت سے نکالا ہے اور دوبارہ جنت میں جانا بھی ہے، تو ہمیں اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے، ہم سب کو اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ ہم دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن حلال طریقے سے کریں، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں حلال طریقے سے کریں۔ وقت زیادہ ہو گیا، بس تھوڑی سی بات اور، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، دنیا والوں سے بھلے ہی چھپا کر کریں، لیکن آخرت میں ہمارا جسم خود ہمارے خلاف گواہی دے گا، آخرت میں ہمارے جسم خود ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں کی لذت کے لیے، اپنے آنکھوں کی لذت کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی گندی فلمیں دیکھی یا کسی لڑکی پر غلط نگاہ ڈالا، یہ آنکھ بھی کل ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ فرمایا ہوا ہے، اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں تو جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہی ہم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ماں باپ، بیوی، بچے جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں کیسی نگاہ سے دیکھیں گے؟ ذرا ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں اور وہ حالات یاد کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، لیکن آخرت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان وہاں پر جمع ہوں گے، اور ہمارا نام اعمال بھی سب کے سامنے حساب کیا جائے گا۔ ذرا سوچیں اس منظر کو، اگر ہماری زندگی کے کرتوت کو دکھلا دیا جائے، ہم نے کس کے بارے میں غلط سوچا، ہم نے کس کے بارے میں غلط بولا، کس کے ساتھ غلط کیا، بھلے ہی ہم نے دنیا کے اندر طاقت کے بل پر، زور پر، پیسوں کے بل سے، پیسوں کے زور سے دوسروں پر ظلم کیا، لیکن آخرت میں ایسا نہیں چلے گا۔ وہاں پر تو ہمارا جسم خود بولے گا۔ اللہ یاسین شریف کے اندر فرماتا ہے، یاسین شریف پڑھتے ہوں گے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان کی چونکہ فطرت میں ہے نا چاپلوسی کرنا، چرب زبانی سے، اپنی طاقت سے دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی آواز کو ہم دبا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر زیادہ طاقت ہے اور سامنے والا کمزور ہے، ہم بلند آواز سے بول کر کے ان کی آواز کو دبا دیتے ہیں، بھلے ہی ان کا حق ہم پر نکل رہا ہو لیکن ہم دبا دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن بھی انسان ایسا ہی کرے گا، اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، فرشتوں نے یوں ہی لکھ لیا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ہم ان کے منہ کو سی دیں گے، پیک کر دیں گے، وہ کچھ بول ہی نہیں پائے گا۔ پھر کون بولے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ کہتا ہے کہ ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بات کریں گے کہ کس پر ظلم کیا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر گواہی دیں گے کہ کس کے ساتھ ظلم کیا اور کہاں کہاں چل کر گئے، شراب پینے گئے چل کر یا مسجد گئے چل کر، زنا کرنے گئے چل کر یا سجدہ کرنے گئے چل کر۔ یہ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہمارے تمام اعمال کو کون بتائے گا؟ یہ ہمارے جسم ہی بتائیں گے۔ ہم نے جو پیٹ کے اندر دوسروں کا مال چھین کر بھرا ہے، حرام لقمہ کھایا ہے، حرام طریقے سے کمایا ہے، حلال چیزوں سے دور رہے ہیں، یہ پیٹ ہمارے خلاف گواہی دے گا، یہ پیٹ ہمارے خلاف، خود سب سے بڑا دشمن آخرت میں ہمارے خلاف جو ہوگا وہ ہمارا جسم ہی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، آپ لوگوں سے گزارش ہے، درخواست ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور اللہ تو اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے کہ وہ صرف ہماری غلطیوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ہماری برائیوں کو، جب ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری برائیوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہم نے بلوغت سے لے کر کے اب تک میں جتنے بھی گناہ کیے، اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے، اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور کبھی یاد بھی نہیں دلائے گا کہ تم نے وہ گناہ کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا۔ حالانکہ دنیا کا دستور تو اس کے برعکس ہے،
اگر ہم ایک گناہ کر لیں اپنی زندگی کے اندر اور وہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو 10 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ کہیں گے ارے یہ تو فلاں صاحب ہیں، ہاں وہاں پر چوری میں پکڑے گئے تھے. وہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دیں گے ایک گناہ کو یاد کرا کر کے. ارے فلاں صاحب ہے، فلاں کے ساتھ ایسے ہوا تھا، فلاں کا مال کھا لیا تھا، یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا. زندگی تباہ کر دیں گے آپ کی، بھلے ہی آپ نے توبہ کر لیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت زمین کے وہ حصے کو جہاں پر ہم نے گناہ کیا اور ان فرشتوں کو جنہوں نے ہمارے گناہوں کو لکھا، سب کچھ سے، ہر چیز سے ہمارے گناہوں کو بھلا دیتا ہے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے ہی بدل دیتا ہے. تو میرے بھائی، اللہ کے سامنے ہم سب مل کر کے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں. یا اللہ، ہم تو کمزور ہیں، نفس ہم پر قابو پا جاتا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے.